علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جنت کے جوڑوں میں سے ایک خاص جوڑا پہنایا جائے گا، پھر وہ عرش معلیٰ کے سامنے بیٹھ جائیں گے، پھر مجھے بھی بلایا جائے گا اور جنت کا خاص جوڑا مجھے بھی پہنایا جائے گا، اور میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داہنی جانب ایک ایسے عظیم مقام پر کھڑا ہوں گا جس پر میرے سوا کوئی اور نہیں کھڑا ہوگا، مجھ پر اس خاص مقام کی وجہ سے اگلے اور پچھلے رشک کریں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں سیدنا فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر آتے ہی انسان کے ذہن میں جو چیزیں آتی ہیں ان میں سب سے بڑی چیز توبہ ہے۔ آپ توبہ کے دروازے سے گزرے، آپ کی زندگی کے احوال کیا تھے وہ تو کچھ آپ کو اس پروگرام کو سننے کے بعد پتہ چلیں گے، لیکن جب توبہ کی تو اس کے بعد تائبین کے سرداروں میں سے آگے، اور یہ توبہ کیا ہے؟ انسان کا لوٹ کر جانا۔ توبہ کا لفظی معنی لوٹ کر جانا ہی ہے۔ انسان واپس جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے حضور، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے انسان اپنے گھر میں جاتا ہے، اور وہ رب کریم اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو وہ عظمت عطا کرتا ہے، وہ رفعت عطا کرتا ہے، وہ بلندی عطا کرتا ہے کہ انسان جس کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ توبہ کیا ہے؟ اپنے رب کی حضور واپسی ہے کیا؟ کہ جب انسان اس طرف رخ کرتا ہے، آپ ان لوگوں کو اگر دیکھیں جنہوں نے توبہ کی، ان لوگوں کے ذریعے ہمیں پھر توبہ کا شوق نصیب ہوگا۔ یہ پروگرام اسی لیے ہم کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو دیکھ کر ہم اپنے راہوں کو درست کر لیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، ہم ان انعام یافتہ بندوں کی راہوں پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کر سکیں۔ اگر کبھی کسی نے غور کرنا ہو تو دیکھیں وہ 3 صحابہ جن کا ذکر خدا نے قرآن کریم میں کیا سورہ توبہ میں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 لوگ تھے پیچھے رہ گئے غزوہ تبوک میں، انہوں نے توبہ کی تو اللہ کریم نے انہیں کیا مقام عطا کیا۔ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی توبہ کے دروازے سے گزرے، آج بھی مسجد نبوی میں ستون ابی لبابہ ان کی یاد دلاتا ہے کہ اللہ نے پھر کیا مقام عطا کیا ان کو اس توبہ کے دروازے سے گزرنے پر۔ اگر کبھی غور کریں سیدنا ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے توبہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتھم، اگر اس کی توبہ ساری امت میں تقسیم کر دی جائے تو پوری کی پوری امت کو کافی ہوگی۔ سیدنا ابراہیم بن ادہم کی توبہ کو دیکھیں، ایک شخص قبرستان میں گناہوں میں مست اور دنیا کی محبت میں مست کچھ اشعار سنتا ہے دنیا کی بے وفائی پر، اس توبہ کے دروازے سے گزرتا ہے تو داؤد الطائی بن جاتا ہے۔ ایک شخص جو سود پر قرض دیتا ہے اور لوگوں پر سختی کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے بلاوا آتا ہے، خوف اللہ کا دل میں گھر کرتا ہے، توبہ کے دروازے سے گزرتا ہے تو حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتا ہے۔ ایک شخص جو دنیا کی محبت میں اور ایک عارضی محبت میں، ایک مجازی محبت میں ساری رات گم رہا، سحری کی اذان نے دل کی دنیا بدل ڈالی، اسی توبہ کے دروازے سے گزرا تو عبداللہ بن مبارک بنا۔ اگر آپ غور کریں حضرت بشر حافی بسم اللہ کا ادب کیا، اللہ نے اسی توبہ کے دروازے سے گزار کر انہیں اس مقام پر پہنچایا کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے شہر میں کوئی جانور اپنا گندگی نہیں پھیلاتا تھا کہ بشر حافی ننگے پاؤں زمین پر چلتے ہیں۔ حاضرین محترم، ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مولا کریم ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ وہ سیدھی راہ انہی انعام یافتہ بندوں کی راہ ہے، اور ان انعام یافتہ بندوں کی زندگیوں کے احوال، ان کے تذکرے دلوں کو نرم کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو لوٹ کر گیا اپنے رب کے پاس، جس نے توبہ کی، ایک مثال دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ اسے مایوسی ملی ہو۔ اللہ نے ہر ایک کو عظمت دی، ہر ایک کو درجات دیے، اور ہر ایک کو اپنی رحمتوں اور اپنی محبتوں سے نوازا۔ ایسی ہی ایک شخصیت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج ان پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ پینل موجود ہے، بہت بڑے ایک یونیورسٹی کے اپنے شعبہ کے صدر نشین جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب، موسٹ ویلکم، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، تصوف پر اتھارٹی ہیں، کئی کتب کے مصنف، میرے استاد گرامی، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ علامہ بدر الزمان قادری صاحب، ایک معروف عالم دین اور درد دل رکھنے والے، آج کی اس محفل میں ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں گے۔ میں سب سے پہلے تعارف سیدنا فضیل ابن عیاض کا وہ میں گزارش کروں گا پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب سے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کیا تھے اور کیا بن گئے۔ بہت شکریہ۔ حضرت فضیل ابن عیاض جیسا کہ آپ بیان فرما رہے تھے تائبین کے سردار ہیں، اور ہم گناہ گاروں کے لیے ایک پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا ہے ان کا نام، اور ہماری امیدیں اور آرزویں ہیں کہ ہم بھی اگر ان کے رستے پر ہوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں اپنے آغوش میں لے لے گی، اپنے سایہ رحمت میں لے لے گی۔ آپ کا خاندان عرب خاندان ہے، بہت معروف قبیلہ ہے بنو تمیم۔ آپ کے آباء و اجداد وہاں سے خراسان میں منتقل ہو گئے۔ مرو ایک جگہ ہے اور سمرقند ایک اور الگ جگہ ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کی ولادت مرو میں ہوئی، بعض میں روایت ہے کہ سمرقند میں ولادت ہوئی۔ مرو آج کل ترکمانستان میں ہے۔ آپ نے تو یہ وزٹ بھی کی ہوں؟ جی، میں ابھی تک تو نہیں حاضر ہو سکا، انشاءاللہ۔ جی ہاں، مرو کی اپنی ایک نا علمی اور ادبی حیثیت ہو گئی تھی۔ بہت سارے خاندان جب عرب سے وہاں ہجرت کر کے گئے، مقامی لوگ، ایک بہت مشہور شاعر ہے عمارہ مروزی، وہ اسی مرو کے تھے۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر ان سے بے حد متاثر تھے۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور شہر ہے جس کا بہت اہمیت رکھتا ہے حضرت خواجہ فضائل کی زندگی میں، اس کا نام ہے ابی ورد۔ ابی ورد اور نساء اور مرو یہ سارے قریب قریب ہیں۔ نساء وہی ہیں جہاں کے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی 101 ہجری میں،
اور کچھ راویوں نے لکھا ہے کہ 105 ہجری، یعنی انہوں نے صحابہ اور تابعین کا زمانہ، تابعین کا زمانہ ہے. جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل ترین زمانوں میں سے جو ایک اہم زمانہ ہے تابعین کا زمانہ یقیناً. اور آپ کا وصال ہوا ہے 187 ہجری میں مکہ مکرمہ میں. بہت تن و من تھے ماشاءاللہ، بہت اچھی کثرت کرتے تھے، پہلوانی کرتے تھے. اور اس زمانے میں ایک خاص تحریک تھی جس کو فتوت کی تحریک کہا جاتا ہے. جی. اس کے لوگ جیسے آج ہم کہیں کہ ڈاکو یا لٹیرے ہیں، ان معروف معنوں میں ڈاکو لٹیرے نہیں تھے. بس وہ ہمارے ہاں بھی بہت سارے ایسے ڈاکو لٹیرے ہوئے ہیں جو امیروں سے مال لے کے، وہ سمجھتے ہیں کہ امیروں نے غریبوں کا حق غصب کر رکھا ہے تو ان سے مال لیتے ہیں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور ان میں بہت مقبولیت ہے. اس نوعیت کی آپ کی ابتدائی زندگی ہے. لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے ناصر صاحب کہ ایک طرف زندگی کا یہ رنگ ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ نہ صرف نماز روزے کی پابندی ہے بلکہ نوافل اور نفلی روزے بہت کثرت سے رکھتے تھے اس وقت بھی ماشاءاللہ. یعنی دل میں کوئی ایک محبت کی اور دین سے وابستگی کی چنگاری موجود تھی. پھر آگے مزید بات کرتے ہیں تو جی بسم اللہ. جناب میں گزارش کروں گا شبیر احمد جامی صاحب، ان کے احوال میں آپ کے پیر و مرشد خواجہ عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ذہبی نے ان کو شیخ العباد قرار دیا. یہ کیا ہوتا ہے جب کوئی آپ ان صالحین کے پاس، ان شیوخ کے پاس بیٹھتے ہیں، زندگی کو کس طرح نیا موڑ دے دیتے ہیں اور کس طرح نیا رنگ دے دیتے ہیں؟ بنیادی طور پر ناصر صاحب اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دو صلاحیتیں دے کر دی ہیں. جی. الستو بربکم قالوا بلا کا تو الوہی وعدہ سب کو دے کر بھیجا ہے. واہ واہ واہ. لیکن جن اولیاء نے بعد میں بہت اونچا مقام حاصل کیا، لگتا یہ ہے کہ قدرت کی فیاضی نے وہاں کوئی انوکھا فیض بھی ساتھ شامل کر دیا. واہ کیا بات ہے، واہ واہ. ایک تو اس کا رنگ آتا ہے. جی. دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو خیر و شر کی صلاحیت انسان کو دی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو فجور و تقوی کے امتیاز کی جگہ پر یہ خود گہری نظر رکھتے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر معین نظامی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ایک فتوت والا عمل یا جس کو عام سینس میں وہ نیگیٹو معنی نہ ہو تو ڈاکہ زنی کے اس عمل میں صوم و صلاۃ کا پابند ہونا اور نوافل کا پابند ہونا اور امیروں سے مال لے کر غریبوں میں دینا، اس سے لگتا ہے کہ ان کو اپنے نفس پر گہری بصیرت بھی تھی. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر انسان کے پاس دو ذرائع ہیں جو تلاش حق کی طرف اس کو مائل کرتے ہیں. تو پھر ایسے لوگ کسی عام آدمی کے پاس نہیں جاتے. تو حضرت عبد الواحد کیونکہ خلیفہ تھے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ان کی خواہش یہی تھی کہ امام حسن بصری کے پاس جائیں، لیکن وہ وصال پا چکے تھے. تو وہ انہوں نے پھر ان پر ایک خاص رنگ چڑھایا اور انہوں نے پھر بعد میں جس انداز سے توبہ کی تو اس کا بھی ایک انوکھا پن ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے فطرت میں جو لوگوں کی اقسام چلتی ہیں، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں ان کو بلکہ صوفیاء نے مقام صدق کا اور مقام تقوی کا امام قرار دیا ہے. کیا بات ہے. اور بعض نے مقام اخلاص کا امام قرار دیا ہے. یعنی اخلاص، صدق اور تقوی یہاں کامل طریقے سے جلوہ گر ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. بلکہ خود بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو عبادات اور ریاضات کی اور ولایت میں اونچا مقام حاصل کیا تو سب سے زیادہ مشکل چیز اخلاص ہے. کیونکہ عقیدے کو خالص کرنا اور پھر عمل کو خالص کرنا یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جہاں ملاوٹ اور جہاں نفسانی خواہشات، شیطانی وساوس نہ رہیں تو ایک بندہ ایک خالص طریقے سے عمل کرتا ہے، حنیف بن جائے، حنفاء للہ، ایسے اللہ کی طرف کے کوئی اس میں دنیا داری، کوئی اس میں ریاکاری، کوئی اس میں ایسی چیز نہ ہو کہ جو اللہ سے دور کرنے والی ہو. میں قبلہ آپ کی طرف آؤں گا. آپ کے معاصرین دیکھیں، سیدنا ابراہیم بن ادھم، حضرت بشر حافی، حضرت خواجہ سفیان ثوری، سیدنا داؤد طائی، کیا سنگتیں تھیں، کیا زمانہ تھا حضور، کیسے کیسے لوگ تھے اور پھر یہ کیا رنگ انہوں نے دکھایا. ناصر صاحب بڑی اہم بات میرے مجھ سے قبل دونوں احباب نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور بطور خاص جو ذکر ہوا وہ ان کی رہزنی کا ہوا، جس سے آپ چوری کہہ لیں یا ڈاکہ کہہ لیں. ڈاکٹر نظامی صاحب نے بہت ہی حسین الفاظ میں جو ہے ان کو بیان فرمایا. رسول کریم علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں مسجد نبوی کے اندر اور ایک شخص بڑے انہماک سے، استغراق سے، خوشی خضوع سے نماز ادا کر رہا تھا. صحابہ نے کہا یہ دیکھ کی نماز آپ نے دیکھی ہے کیسی نماز ہے؟ اس کا خوشی خضوع دیکھیں، اس کا عمل دیکھیں. یہ چوری کرتا ہے. فرمایا خاموش ہو جاؤ، اپنی زبانوں کو بند رکھو، اللہ تعالیٰ اسی نماز کی برکت سے چوری سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو پارسائی میں، پاک دامنی میں، تقوی میں اپنے سے بہتر پایا. کیا بات ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان کے اندر جب چنگاری جو ہے وہ موجود ہوتی ہے تو کبھی نہ کبھی بھڑک کے شعلہ جوالا بن جاتی ہے. بات یہ ہے کہ موجود تھا اندر، جذبہ موجود تھا. تو اسی بات جو کرنا چاہتا ہوں، اس وقت جو ہمارے گرد و نواح کا ماحول ہے اس میں ایک مس پرسیپشن جو ہے وہ پریویل کر رہی ہے کہ اولیاء اللہ نے ایک پیرلل دین دیا، متوازی دین دیا، اور یہ طریقت اور یہ چیزیں، یہ جو کچھ ہے تصوف جو ہے ایک متوازی دین ہے. ایسا ہرگز نہیں. اور آہستہ آہستہ لوگوں کی سوچ اور فکر میں
جو کہ میرا تعلق اس طبقے سے ہے اور میں دیکھ رہا ہوں بڑے قریب ہو کے کہ لوگ ڈی ٹریک ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جی اولیاء کی کیا ضرورت ہے اور دین ہی کافی ہے، قرآن ہی کافی ہے، حدیث ہی کافی ہے. میں یہاں رسالت امام علیہ السلام کی 2-3 حدیث جو ہیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو نقل کیا اور امام طبرانی نے بھی نقل کیا. عمر بن جموح فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان اسی وقت حقیقت ایمان کو پا سکتا ہے جب اس کی رضا اور ناراضگی کا مرکز و محور ذات الہی بن جائے. اسی وقت اس حقیقت کو پا سکتا ہے، وگرنہ ایمان کی حقیقت نہیں پا سکتا. فرمایا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي، اور میرے دوست اور اولیاء وہ ہیں محبت کرنے والے، الذین یذکرون بذکری، جب ان کا ذکر کیا جائے تو میں یاد آ جاؤں اور میرا ذکر کیا جائے تو وہ یاد آ جائے. بڑی زبردست بات کی. اگلی بات آپ دیکھیں کہ نبوت اپنے اختتام کو پہنچی، کسی نبی نے نہیں آنا. یہ دین کون لے کے چلے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو آگے بڑھانے کے لیے 4000 نبی تشریف لائے. بے شک آپ رسول تھے. آپ دیکھیے اللہ کے رسول کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت تو ختم ہوئی، اب دین لے کے چلنا ہے اولیاء نے، صلحاء نے، علماء نے، یہی مجتہدین نے اور مجددین نے. صحیح فرمایا آپ نے. اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَحَبَّ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اللَّهَ إِلَىٰ عِبَادِهِ، ان اللہ والوں کا پہلا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو راسخ کرتے ہیں. پہلا کام یہ ہے. اور دوسرا 2 مشن ہوتے ہیں، 2 چیزیں ان کے پیش نظر ہوتی ہیں. پہلا تو اللہ کی محبت بندوں کے دلوں میں راسخ کرنا، وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِالنَّصِيحَةِ، اور دوسرا مخلوق کی خیرخواہی کا اہتمام کرنا زمین کے اندر. اور دیکھیں آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا، حضرت جبریل امین نے جو حدیث جبریل مشہور ہے اس میں ایک اسلام جو عبادات ہیں، ایک ایمان جو عقائد ہیں، جو احسان ہے وہ کوئی انسان سمجھے تو صحیح، وہ وہی راستہ ہے جو ان اولیاء کا تھا. اور جب قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، یہ حضرت فضیل بن عیاض کا ذکر کہ جب قرآن سنتے تو کیا حال ہوتا، کچھ اس کا تذکرہ فرمائیں. آپ کوفہ تشریف لے آئے اور وہاں استفادہ کیا. آپ نے جن ہستیوں سے فیض پایا ہے وہ بھی کمال ہستیاں ہیں. حضرت امام جعفر صادق ہیں، واہ، یعنی امام شریعت و طریقت ہیں، خانوادہ رسول کے جن میں شریعت و طریقت اکٹھی ہے. اور حضرت امام ابو حنیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ہستی ہیں جنہیں داتا صاحب جیسے بزرگ اپنا آئیڈیل جانتے ہیں اور اپنے محبوب شخصیتوں میں شمار کرتے ہیں. اور پھر وہ زمانہ بھی وہی ہے جہاں تابعین موجود ہیں جنہوں نے براہ راست صحابہ سے فیض حاصل کیا ہے، اور نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف صحابہ کے بعد ان کا درجہ آتا ہے. تو اس بابرکت عہد میں کوفہ ایک بہت بڑا مرکز تھا. وہاں آپ نے علوم و فنون کی تحصیل کی. اور جب آپ میں انقلاب روحانی آیا جس پر ہم بات کر لیں گے، تو اس کے بعد ایک خلوت کی آپ کو ہمیشہ ضرورت رہتی تھی. آپ سمجھتے تھے کہ جتنا وقت ضائع ہو گیا ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے اب مخلوق اور اس کی آزمائشوں اور ابتلاؤں سے الگ تھلگ رہ کے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہنا چاہیے. وہ جو عہد ہے جب ابھی ہم رسمی توبہ یا اس کے اعلان سے پہلے کا زمانہ ہے حضرت کا، تو پوری سلطنت اسلامی میں حضرت فضائل کے نام سے خوف کھایا جاتا تھا. ڈرتے تھے لوگ، اور قافلے چلتے ہوئے پہلے یہ معلوم کرتے تھے کہ اس رستے کے آس پاس کہیں فضائل یا ان کے ساتھیوں کا تو کوئی گزر نہیں ہے. اب دیکھیے کہ ایک آدمی جو راہزنی میں مشہور ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے قلوب کا راہزن بنا دیا. یعنی اس نے نا عشق کے میدان میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے، آج ہم اسی سلسلے میں انہیں یاد بھی کر رہے ہیں. بے شک. تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے الجھن تو ہوتی تھی جب کبھی کبھی میں قافلوں سے یہ سنتا تھا، بہت سارے قافلوں سے، کہ ادھر سے دھیان رکھنا، بچ کے رہنا، کہیں فضائل نہ آ جائے. اچھا، مائیں اس زمانے میں بچوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے ڈرایا کرتی تھیں کہ چپ کر جاؤ نہیں تو فضائل آ جائے گا. اور یہ بغداد تک جو خلافت عباسی کا مرکز تھا، وہاں تک یہ آپ کے نام کا اس حیثیت میں تھا، اور کہ جی فضائل فضائل فضائل، ایک دہشت اور خوف کی کیفیت ہوتی تھی. عجیب بات یہ ہے کہ یہ جس کو ہم راہزن کا کہہ رہے ہیں، اور جو اس راہزنی کے زمانے میں بھی نمازیں اور نوافل ادا کرتا ہے، وہ جس کسی کا بھی مال لیتے تھے درج کر لیتے تھے. ایک دفتر رجسٹر بنایا ہوا تھا، بہی کھاتا، اس میں اندراج کر لیتے تھے. اور جو ان کے ساتھی لوٹ مار کرتے تھے ان کو بھی انہوں نے حکم دے رکھا ہوا تھا کہ آپ نے جس سے جو مال لینا ہے وہ واپس آ کے مجھے لکھوانا ہے. اس سلسلے میں بہت ایک دلچسپ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قافلہ جا رہا تھا، اس میں سے ایک آدمی کے پاس 1000 دینار کی تھیلی تھی. اچھا، اسے اب معلوم ہو گیا کہ فضائل اور ان کا وہ موجود ہے تو یہ تو مال میرا چھن جائے گا. وہ تھیلی لے کے الگ ہو گیا، اور اس نے دیکھا کہ وہ محو عبادت ایک عابد و زاہد ہے، اس کے پاس اس نے تھیلی رکھوائی امانتاً. وہ حضرت فضائلی تھے. اور جب لوٹ مار کے بعد وہ واپس آیا امانت لینے، تو اس نے دیکھا کہ سارے ڈاکو وہی کر رہے ہیں، ان کے مال تقسیم کر رہے ہیں، وہ بزرگ ان کے درمیان بیٹھے، وہ بزرگ درمیان بیٹھے اور سردار ہیں، تقسیم کر رہے ہیں. تو بہرحال حضرت فضائل نے وہ تھیلی اس کو واپس کی، بلکہ فرمایا جب اپنے وہ مسلح کے نیچے سے اٹھا لو، میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. اور ساتھیوں نے اعتراض کیا کہ 1000 دینار آپ واپس کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اس آدمی نے مجھ سے نیک گمان رکھا تھا، ایک نیک گمان میرا بھی ذات خداوندی سے ہے، میں نے اس کا گمان پورا کیا ہے اس امید پر کہ خداوند تعالیٰ میرا گمان نیک بھی اپنی ذات بابرکات کے بارے میں پورا کرے گا. واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. صاحب قبلہ، میں ان کے احوال پڑھے انسان واقعی حیران رہ جاتا ہے، پریشان رہ جاتا ہے. قافلہ گزرنے لگا تو کسی نے کہا راستے میں فضائل ہے، ساتھ لے لو، مال بہت ہے تو گارڈ ساتھ لے لو. اس بندے نے کہا وہ قرآن سنتا ہے
ڈاکہ مارتا ہے راہزنی، لیکن قرآن سنے تو رو پڑتا ہے. تو میں اپنے ساتھ قاری رکھوں گا، اور قاری قرآن پڑھتا جاتا تھا. حضرت فضیل بن عیاض کے قریب سے گزرا تو وہ قرآن کی آیت پڑھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. جب یہ آیت پڑھی آپ کا دل نرم پڑ گیا. یہ قرآن سن کے روتے بہت تھے، یہ کیفیت کیسے آتی ہے؟ بنیادی صاحب وہ وجہ یہ تھی کہ جیسے بنیادی چنگاری تو ان کے اندر پہلے تھی، اور پھر وہ سوچتے رہتے تھے کہ میں اس راہ سے نکلوں کیسے. جب بندہ جو اللہ نے آپشن انسان کو دی ہے اختیار، اس میں اگر خود رکا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رکنے دیتا ہے، لیکن اگر وہ خود آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑھ کر تھام لیتی ہے. وہ جو قرآن میں کہا نولہ ما تولا، جدھر جاتا ہے پھر آگے بڑھا دیتے ہیں، پھر آگے اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. تو چونکہ یہ جو لا یمسہ الا المطہرون ہے نا، کیا بات کہ قرآن کا ظاہر تو آپ بے وضو نہیں چھو سکتے، لیکن قرآن کا باطن آپ کو باطنی طہارت سے ملے گا. اب چونکہ ان کے اندر باطنی طہارت بھی کافی تھی اور اسی راہ پر چل پڑے تھے اور تائب بھی ہو گئے تھے جیسے آپ نے دیکھا. تو پھر جب اگر وقت دیں تو آپ کی اجازت سے 2-3 کالرز کو لینے، آپ کی بات جاری رہے گی. جی بسم اللہ. محفوظ الحق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب سوال فرمائیں. محمد محفوظ اللہ کی نوری عرض کر رہا ہوں دیپال پور سے. ماشاء اللہ جناب. سر عرض یہ کرنا تھا کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ طبع تابعین میں شامل ہیں، تو کیا ائمہ محدثین نے ان سے کچھ مرویات روایات کیا کر؟ جی جناب بالکل، ابھی پتہ کرتے ہیں جناب، بے شک ابھی پتہ کرتے ہیں. جی فیاض خان صاحب آپ فرمائیں. جی السلام علیکم.